کتاب التوحید میں امام بخاری کا انداز فرق باطلہ پر تنقید کا بھی ہے، جیسے ابتدا میں عنوان میں بھی کہا والرد علی الجہمیہ، تو باقی ابواب میں بھی اسی طریقے سے فرق باطلہ پر بھی وہ رد کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن سے آپ فرقہ معتزلہ پہ رد کرنا چاہتے ہیں کہ معتزلہ وہ اعمال و اقوال کے وزن کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ اعراض ہیں والاعراض لا توزن، اعراض تولے نہیں جا سکتے، تو اس اعتبار سے امام بخاری ان پر رد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ یا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اعمال اجساد بنا دی جائیں گے، اعراض اجساد ہو جائیں گے، تو اشکال ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تولے جائیں گے۔ یا اس سے مراد صحائف اعمال کا تولنا ہے، تو صحائف اعمال وہ بھی تو اعراض نہیں ہیں، اور جیسے کہ حدیث بطاقہ اس کے اوپر دلیل ہے، اور جوارح اعمال تولے جائیں گے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں صحابہ نے دیکھی تو بہت پتلی تھیں، اور صحابہ کرام ہنس پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی ہیں، اس پر ہمیں ہنسی آ گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے قیامت کے روز جب تولے جائیں گے اعضاء جوارح، تو یہ پنڈلیاں وزن میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں۔ تو اس طریقے چاہے وہ اعمال کا اور اقوال کا وزن ہو، چاہے وہ صحائف اعمال کا وزن ہو، اور چاہے وہ جوارح اعمال کا وزن ہو، تینوں اعتبار سے امام بخاری جو ہیں اس قول کے ذریعے معتزلہ کے قول کو رد کرتے ہیں۔ اور آج تو یہ کوئی نظری سوال نہیں رہا ہے، بدیہی معاملہ ہے کہ اعراض تولے جاتے ہیں۔ آپ گاڑی میں جاتے ہیں تو رفتار عرض ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو میٹر بتاتا ہے کہ آپ اس وقت کس رفتار پہ جا رہے ہیں۔ بخار ہو جاتا ہے، ہم تھرمامیٹر لگاتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر بخار کتنا ہے۔ روزانہ ہمیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو بتایا جاتا ہے کہ آج درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا ہے، آج اتنا کم ہو گیا ہے۔ تو اعراض کو تولنے کا تو دنیا میں پتہ چل گیا ہے، تو معتزلہ کے قول جو ہے وہ اس حد تک رد ہے کہ عام آدمی بچہ بھی اس کو بیوقوفی اور حماقت سمجھتا ہے، اور اس کے اس رائے کی اور اس مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس بمعنی عدل کے ہیں رومی زبان میں۔ امام صاحب کا کی ایک عادت ہے کہ جس مادے سے وہ حدیث باب لاتے ہیں، اگر اسی مادے سے کوئی دوسرا لفظ بھی کہیں موجود ہو قرآن میں تو وہ اس باب میں اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ تو قسط کے مادے سے القسطاس یا القسطاس قرآن کریم میں موجود ہے، تو وہ بھی انہوں نے ذکر کر دیا، لیکن فرمایا کہ یہ بمعنی عدل کے ہے بالرومیہ، رومی زبان۔ اب قرآن کریم تو عربی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربی میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے، عربی مبین۔ تو قرآن کریم تو لغت عربی کے اعتبار سے بلاغت و فصاحت کے مقام اعجاز پر فائز ہے، اور باعتبار عربی لغت کے مقام بلاغت و فصاحت میں مقام اعجاز پر فائز ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کلمہ عجمیہ نہ ہو، اور اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ قرآن میں سارے کلمات وہ عربی کے لائیں، لہذا یہ غیر عربی غیر فصیح
اور غیر بلیغ کلمہ قرآن کریم میں کیوں شامل کیا گیا؟ تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض کلمات اس میں توارد ہوتا ہے، ہر زبان میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی معنی میں، جیسے صابن، ہم بھی اس کو صابن کہتے ہیں، عرب بھی صابن کہتے ہیں، فارسیبان بھی صابن کہتے ہیں، پٹھان بھی صابن کہتے ہیں، پنجابی بھی صابن کہتے ہیں۔ اب ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ صندوق، ہر زبان کا آدمی کہتا ہے کہ یہ میری زبان کا لفظ ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک لفظ متعدد لغات کے اندر ان میں توارد ہوتا ہے اس کا، اور یہ کہنا کہ قسطاس جو ہے وہ صرف رومی زبان کا ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے، اور اگر قرآن کریم میں لفظ قسطاس یا قسطاس آیا ہے تو ہم اس کو غیر عربی نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ عجمی لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، تو پھر مختصر معنی آپ نے پڑھی ہوگی، اور وہ اسی فصاحت و بلاغت کے موضوع پر بڑی مقتدر کتاب ہے۔ وہ بھی جب فصاحت و بلاغت کی بات کرتا ہے اور قرآن کریم کو مقام اعجاز پر فائز کرتا ہے تو باعتبار اسلوب کلام کے کرتا ہے۔ لہذا جب اسلوب کلام محفوظ ہے تو ایک کلمہ عجمیہ دون عجمیہ سے، چونکہ قرآن کریم کا اسلوب عربی متاثر نہیں ہو رہا اور اسلوب کلام محفوظ ہے، تو اس اعتبار سے اگر ایک کلمہ دون کلمہ کہیں ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے عجمی زبان کو بھی شامل کر دیا تو اس سے اس کی بلاغت و فصاحت پر کوئی فرق نہیں آ رہا۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ، قسط یہ مصدر ہے مقسط کا، جبکہ مقسط باب افعال ہے اور ثلاثی مزید فی ہے، اور قسط ثلاثی مجرد ہے، تو کیسے آپ کہتے ہیں؟ اس کا تو مصدر اقساط ہونا چاہیے، نہ کہ قسط ہونا چاہیے۔ تو آسان تعویل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کلام کا اور کلمے کا مادہ مراد ہے اور یہ مصدر المصدر ہے، لہذا یہ بیچ کا ایک لفظ کاٹ دیا گیا اور سیدھا کہہ دیا گیا کہ القسط مصدر المقسط اور بمعنی عادل کے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط کا لفظ بمعنی جائر کی بھی ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ تو اس اعتبار سے امام بخاری نے وزن اعمال کے حدیث میں کچھ اس قسم کے اشارات دے دیے ہیں رہنمائی کے لیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن۔ کلمتان بمعنی کلامان، کلمہ کا اطلاق کلام پر ہوتا ہے،